پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا، اور صدقہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقته فی رقبہ، ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے، یا جان بوجھ کر بھلائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹوں میں اس کے ڈویژن کرے، اس کو ڈیوائیڈ کرے، تو آخری پہلو کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ انسان نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا، سونا تو ہر ایک نے ہے، صرف 2 رکعتیں، زیادہ نہیں۔ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتے، لیکن نیت یہ کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نیت کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کوئی رکعت نہیں پڑھ سکا، لیکن حدیث کے الفاظ سے کتب لہ ما نوى، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیت کے مطابق جو اس نے نیت کی اتنی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور انسان سویا ہوا ہے، صدقہ نہیں کر سکا، جاگنے والے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے نیت بڑی اچھی کی تھی، اس لیے اس نیت کا نتیجہ یہ ہے کہ سونا بھی اس کے لیے جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے۔ تو میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ عبادت جس کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر و عبادت بالاختیار والتخییر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے جن اور انسانوں کے، باقی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق
اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں کہ وہ پرندے الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمانوں میں، جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو بند کرتے ہیں، ان کا ہوا اور فضاؤں میں یہ تیرنا ہی ان کے لیے عبادت ہے، لیکن تم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ عبادت جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت کی طرف توجہ نہ کی، یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی منمانی کی اور خواہش نفس کی پیروی کی، اس کے لیے راستہ بھی الگ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت